إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 20 دسمبر 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 155 میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 کے کانٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ ہم آلریڈی 2 ہفتے سے گفتگو کر چکے ہیں. مسئلہ نمبر 103 اور مسئلہ نمبر 104A کے نام سے تقریباً 3 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا کیا مسئلہ ہے اور مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا کیا مقصد ہے، اس حوالے سے گفتگو کی تھی. اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے ہم تقدیر کے کانٹیکسٹ میں 8 موضوعات کو ڈسکس کریں گے، جن میں سے 3 ٹاپکس پچھلی دفعہ ڈسکس ہو چکے ہیں اور ان کے تحت ہم نے 16 ریفرنسز قرآن پاک کے کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کیے تھے. آج انشاءاللہ تعالی اگلے 4 ٹاپک ڈسکس کریں گے اور تقریباً 21 کے قریب ریفرنسز آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ جو باقی بچ جانے والے 13 ریفرنسز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. یہ ٹوٹل انشاءاللہ 50 بن جائیں گے ریفرنسز. اور بھائیو یہ ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، الٹ اپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، تاکہ ہمیں یہ سارا موضوع سمجھ آ جائے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو بھی گفتگو بنے گی سارے لیکچرز ملا کے 6-7 گھنٹے کی، یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ایک ایسٹ بن جائے گا مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، ایک ویڈیو بک انشاءاللہ تعالی. تو آج ٹاپک نمبر 4 سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ کے پیج پہ جو ریفرنس نمبر 17 ہے اس سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ٹاپک نمبر 4. اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے. یہ ہے ٹاپک. اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ ہم یہ آیات شروع کریں گے. ریفرنس نمبر 17. پہلے 16 ریفرنسز پچھلے لیکچر میں ڈسکس ہو چکے، آج 17 نمبر. سورۃ الدہر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک. یہ بڑی ڈیسائسو آیات ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے حق کو قبول کرنے کا اور باطل کو رد کرنے کا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، یعنی انسان کا وجود ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، عدم محض سے وجود میں لے کر آیا. کریشن ایکس نہیلو جسے کہا جاتا ہے. تو انسان پہ وہ وقت بھی گزرا ہے جب یہ کوئی شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ملی جلی منی کے ساتھ، یعنی مرد اور عورت کے اس ازدواجی تعلق کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا. کس لیے؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اسے آزمائیں اور ہم نے اسے سننے کی صلاحیت بھی دی اور دیکھنے کی صلاحیت بھی دی. سمیع اور بصیر بنایا. لیکن یہ السمیع اور البصیر نہیں ہے،
السمیع اور البصیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص، اور یہ ہے سمیع اور بصیر۔ انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے راستہ بالکل واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب انسان تیری مرضی ہے، چاہے تو ہماری شکر گزاری کی روش اختیار کر، چاہے ہماری ناشکری کر۔ ہم نے یہ آپشن دونوں تیرے سامنے رکھ دیے ہیں، چاہے حق کے اوپر چل چاہے باطل کے اوپر۔ تو یہ بڑی ڈیسائسو آیت ہے جبریہ کے قدر کے لیے، جبریہ کے نظریے کے لیے، جو کہ قدریہ کے مقابلے پر دوسری ایکسٹریم پر نکل گئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے حق اور باطل کو قبول کرنے کا۔ اگلا ریفرنس نمبر 18 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69، آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے، لیکن کوشش شرط ہے۔ کک انسان نے خود مارنی ہے، پھر گاڑی سٹارٹ ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ٹریک پہ چڑھا دے گا، لیکن انیشیل کوشش انسان نے خود کرنی ہے، کیونکہ ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کسی کو دے گا۔ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اسی کو ملیں گی جو خود کوشش بھی کرے گا۔ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں اس کے لیے کھول دیں گے، یعنی ہر رخ سے ہدایت اس کی طرف آ جائے گی، خود ایک فیصلے کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، جو خود نیک بننا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی سپورٹ ان کے لیے ہوگی۔ یعنی شیطان ٹینجیبل فارم میں سامنے آ کر یا کوئی اور حالات و واقعات انسان کو حق کے راستے سے نہیں ہٹائیں گے۔ آزمائش الگ چیز ہے، وہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم کی بڑی حدیث ہے امپورٹنٹ، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، وہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے لیکن صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے۔ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں پہلی حدیث ہے، 93 نمبر حدیث، مقدمے کے بعد اس کا نمبر 93 آتا ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی پہلی حدیث یہی ہے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث بھی مقدمے کے بعد 93 نمبر کتاب الایمان میں یہی ہے۔ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم یقین کر لو اللہ کی ذات پر، نمبر 1، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 اس کی کتابوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، جو ہم وہ کہتے بھی ہیں آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ، یہ سارے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، ویسے وہ کوئی احادیث میں اس طرح نہیں آئے کہ اس کو کوئی رٹا مارنا ہے، بس یہ عقائد ہیں ہمارے جو ہمیں سکھائے گئے۔ نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، جی اٹھنے پر، اور نمبر 6 تقدیر میں خیر اور شر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ یہ حدیث سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سنائی، صحیح مسلم میں ہی ساتھ آتا ہے، جب 2 تابعین ان کے پاس حاضر ہوئے حج کے موقع پر، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو قدریہ ہیں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں ہے، انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ان کو میری طرف سے یہ خبر دے دو کہ عبداللہ ابن عمر ان سے بری ہے، اور اللہ کی قسم اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ یہ تقدیر کے اوپر ایمان نہ لے آئیں، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ اور ظاہر ہے اس میں تقدیر کا اچھا اور برا ہونا ایک سینس میں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تکلیف آتی ہیں اور آزمائش بھی آتی ہے، جو پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ پوری آیت۔ اور ایک اس اعتبار سے چاہے کوئی انسان نیک کام کرے یا برا کام کرے، اس کی جو پوٹینشیل قوت انسان کو ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ انسان نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کوئی آزاد نہیں ہے، اسی لیے ہمیں یہ وظیفہ سکھایا گیا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی اور نہ قوت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے کہ کوئی شخص ٹوٹلی اپنے اوپر رلائی کر لے، بلکہ انسان کوشش خود کرے اور پھر اپنے نیک اعمال کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور برے اعمال کو اپنے غلطیوں کی
کا وبال سمجھے. انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا. ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے صحیح مسلم سے, انشاءاللہ وہ. تو اس صحیح مسلم کی حدیث سے پتا چلا کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. ایک اور حدیث جو اب چونکہ یہ قدریہ کو رد کرتی تھی, اس ایکسٹریم پہ جانے سے روکتی تھی, اب اسی کے سائملٹینیس کنٹراسٹ جو جبریہ ہیں, جو کہتے ہیں تقدیر جو ہے وہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی ہونا ہے, انسان کے کرنے سے کچھ نہیں ہونا, ان کے رد کے لیے حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1436 اور صحیح مسلم میں 325 نمبر. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, پہلے وہ مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن یہ سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جب کافر و مشرک تھے زمانے جاہلیت میں بھی ہم نیک اعمال کیا کرتے تھے, اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے, صلہ رحمی کیا کرتے تھے, غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے, اس وقت جو ہم نیکیاں کیا کرتے تھے کیا ہمیں زمانے جاہلیت اور کفر کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر, تجھے جو اسلام کی دولت ملی ہے وہ انہی نیک اعمال کے سبب ہی تو ملی ہے. یعنی تو اس وقت اچھے اعمال کرتا تھا, اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان ارن کرتا ہے چیزوں کو, الحمدللہ. پھر جب انہوں نے یہ بات سنی تو صحیح مسلم کے آگے الفاظ چلتے ہیں, بخاری میں تو حدیث یہاں تک ہے, مسلم میں آگے بھی چلتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہ تمام اعمال جو زمانے جاہلیت میں اچھے اعمال کیا کرتا تھا میں اسلام میں بھی انہی اعمال کو اسی طریقے سے جاری رکھوں گا. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ انسان اگر حق کا راستہ اختیار کرے اور باطل کے راستے پر چلتے ہوئے کوئی اچھے کام کرتا تھا تو یہ نہیں کہ وہ سارے ہی خراب ہو گئے, وہ اعمال اسی طریقے سے اب یہاں بھی کرنے ہیں جو اچھے اعمال ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہوں. ریفرنس نمبر 19 سورہ النجم کی آیت نمبر 39, یہ بڑی مشہور آیت ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر کوئی حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق کا راستہ کھول دے گا, اور اگر کوئی باطل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے باطل کا راستہ آسان ہو جائے گا. اس حوالے سے وہ حدیث بڑی مشہور حدیث جو میں اکثر سناتا ہوں, انشاءاللہ وہ تمام لیکچرز میں چلے گی تقدیر کے, صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں تقدیر والے چیپٹر میں آخری حدیث ہے. صحیح مسلم میں 51 حدیثیں تقدیر کے چیپٹر میں امام مسلم لے کر آئے, اور صحیح بخاری میں 26 احادیث ہیں تقدیر کے چیپٹر میں, اور صحیح مسلم میں کتاب القدر تقدیر والے چیپٹر میں آخری حدیث ہے جو سارے ایشو کو کنکلوڈ کر دیتی ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں 6774. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ محبوب ہے. جو مضبوط مومن ہے, چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو, صحت کے اعتبار سے, ذرا یہ دو چیزیں تو چاہیے نا انسان کو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے. ضعیف سے زیادہ محبوب ہے, لیکن دونوں میں ہی خیر ہے. یہ نہیں ہے کہ اب وہ غریب آدمی ہے کوئی یا اس کا سٹیٹس کم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ہی میں خیر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ احرص علی ما ینفعک, پوری حرص کر ہر اس شے کی تلاش میں جو تجھے نفع دے. اس میں آپ نے دین اور دنیا کی بات نہیں کی, جو بھی نفع دینے والی چیز ہے چاہے دنیا کی ہے چاہے دین کی ہے, ظاہر شریعت کے دائرے میں. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ, لیکن اللہ سے مدد بھی ساتھ مانگتے رہنا, صرف اپنی کوشش پر نہیں. وَلَا تَعْجَزْ, اور دیکھنا سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا. یعنی تیاری کی کوئی نہیں پیپروں میں اور خالی پیپر دے اور کہتے ہیں اللہ پاس کر دے, انشاءاللہ ضرور فیل ہوں گے. ٹھیک ہے, کوئی بسم اللہ پڑھ کے بجلی کی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دے, انشاءاللہ ضرور اس کو بجلی لگے گی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی گارنٹی نہیں دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَاسْتَعِن بِاللَّهِ, اللہ کی مدد طلب کرنا. وَلَا تَعْجَزْ, اور دیکھنا سستی اور کاہلی بالکل نہ کرنا. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اور اگر اس کے باوجود کوئی تکلیف تجھ پر آ جائے, پوری کوشش کی تھی, جیسا کہ سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے, یعنی پوری کوشش کی, اس کے باوجود میرے حالات میری فیور میں نہ آئے,
تو اس سے اللہ کو پہچانا. تو پھر بھی تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ ہرگز نہ کہنا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو یہ ہو جاتا, کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو وہ ہو جاتا. کاش کا لفظ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے. یعنی پوری کوشش کی, اب اللہ پر توکل کریں کہ جو اللہ کی مرضی, یہ اللہ کی طرف سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی نے پوری کوشش کی, کسی کا بیٹا بیمار تھا, علاج کروایا, اس کے باوجود کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہی اس میں تھی. زندگی اور موت, اس کی جو لینتھ اللہ نے مقرر کی ہے انسان کی زندگی کی, یہ تقدیر سے ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتی کبھی بھی, نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی آیات اس حوالے سے. ریفرنس نمبر 20 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19. من کانا یرید العاجلہ, جو کوئی طلبگار ہو جلدی کا, دنیا کی زندگی کا, عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم اسے دینے میں بھی جلدی کریں گے, لیکن دیں گے اتنا ہی جتنا ہماری مرضی ہوگی. اگر کوئی صرف دنیا طلب کرتا ہے, ثم جعلنا لہ جہنم, لیکن پھر جہنم اس کا مقدر کر دیں گے جس نے صرف ہم سے دنیا مانگی. یصلاھا مذموما مدحورا, اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا دھکے دیتے ہوئے مذمت زدہ, جنہوں پنجابی کہنا میڑے مار دو یا چل ہوں دوزخی تو یہی منگدا سا نا, دنیا تو لب گئی, ہوں آخرت وچ کوئی جنت نہیں تیرے واسطے. لیکن ساتھ ہی سائملٹینیس کنٹراسٹ, ومن اراد الاخرہ, اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کر لے, اور صرف ارادہ نہیں, وسعی لہا سعیہا, اور آخرت کے لیے کوشش کرے, اور ایسی کوشش سعیہا جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے, صرف ڈنگ ٹپاؤ کام نہیں, کوشش کرنے کا حق ہے, ایسی کوشش کرے. وَهُوَ مُؤْمِن, اور وہ ہو بھی مؤمن, ایمان والا ہو, ایمان والے کو ہی نفع ہونا ہے نا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, تو پھر ایسے ہی شخص کی کوشش قیامت والے دن ٹھکانے لگے گی, اللہ اس کی قدر کرے گا. اگلا ریفرنس نمبر 21 سورہ شورا کی الشورا کی آیت نمبر 20. من کانا یرید حرث الآخرہ, جو کوئی ہم سے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا, نزد لہو فی حرثی, ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے. اللہ اکبر. ومن کانا یرید حرث الدنیا, اور جو صرف دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہوگا, نؤتیہ منہا, ہم دنیا میں سے اسے دے تو دیں گے, وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی دین اور دنیا دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت مانگنی ہے. اور وہ اگلا ریفرنس ہے 22 نمبر, جس میں سکھا بھی دیا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 اور 202, 3 200 سے لے کے 202 تک, زبردست. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دے, دنیا ہی میں عطا کر دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ایسے لوگوں کو حصہ ملے گا ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے کمائے ہوں گے. یعنی اعمال پھر بھی کرنے پڑیں گے, خالی دعا سے کام نہیں چلے گا. یہ دیکھ لیں, ساتھ ساتھ کلیئر کیا, خالی دعا میں نہیں کام چلنا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, جو انہوں نے کمایا ہے, جو اعمال کیے ہیں, ان کا حصہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ مؤمن نے دعا کن الفاظ میں مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کانٹیکسٹ میں آپ کو 4 حدیثیں, اور چاروں ہی بخاری اور مسلم سے, زبردست احادیث ہیں, ایمان تازہ کرنے والی. اور اس میں آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو احادیث بخاری اور مسلم کی, یہ بھی جبریہ کا رد کرتی ہیں, جو کہتے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے رد میں ہے
بھائیوں مجھے بتاؤ اگر یہی معاملہ ہو تو دعا کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہم جو اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، فرض نماز کے بعد 18 اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے 26-27 اذکار کرتے ہیں، تو یہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، دعا کی قبولیت نہیں ہونی، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، تو پھر دعا کا تو کنسیپٹ سرے سے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی اسلام میں الدعاء هو العبادہ جو کہا گیا، جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے، دعا ہی تو عبادت ہے. اور قرآن پاک میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہوئی، دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. یہ سارا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر ہم جبریہ کو صحیح مان لیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو اللہ نے مقدر کر دیا وہی ہونا ہے، انسان کوشش کوئی نہیں کر سکتا. نہیں، دعا کا کنسیپٹ اسلام میں ہے اور بڑا سٹرونگ کنسیپٹ ہے. آج اس میں گفتگو کا ٹائم نہیں. مسئلہ نمبر 82 ہے میرا، دعا کی اہمیت کے اوپر، سنت اذکار کے اوپر. اسماء اعظم کیا ہے، دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. جسے شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر 82 دیکھ سکتا ہے. یہاں پر میں 4 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 6399، مسلم میں 6840. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے یہ دعا ضرور مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تشہد میں بھی اینڈ پہ اور فرض نماز کے بعد بھی ہم نے اذکار والے کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہے دعا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بھی ساتھ لگا لیتے تھے. تو یہ احادیث سے ثابت ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اس میں جو مولویوں نے ایڈ کر دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ بالکل فیبریکیشن ہے. قرآن میں بھی دعا یہی ہے، حدیث میں بھی یہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، قبر بھی آخرت میں داخل ہے. یہ بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو آخرت قبر سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری آخرت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، زبردست حدیث دعا کے اعتبار سے، کہ صرف دعا نہیں بلکہ نیک اعمال بھی ساتھ کرنے ہیں. بخاری میں 5986، مسلم میں 6524، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے. اب اگر یہ تقدیر کے معاملات ہیں تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اگر رزق مخصوص ہے اور عمر بھی مخصوص ہے، جو چاہے کہ اللہ اس کا رزق فراغ کر دے اور اس کی عمر لمبی کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اب دیکھ لیں حقوق العباد کی کتنی امپورٹنس ہے. یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ اپنی جگہ. صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں فراخی عطا فرما دے گا اور اس کی عمر بھی لمبی کر دے گا. اس میں پھر محدثین نے بڑا کلام کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. وہ کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی رزق میں برکت ڈال دے اور اسی عمر میں اس کے لیے برکت ڈال دے. بڑی چھوٹی سی عمر میں اللہ اسے بہت بڑا کام لے لے. جیسے امام نووی کی عمر صرف 45 سال ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ 100 سال کی زندگی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا. جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی، آج سے تقریباً سمجھ لیں آپ 800-900 سال پہلے کی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہو کہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دوں گا. یہ اللہ نے رولز بنا دیے. وہ تو ایک جنرل رول ہے، تقدیر میں نہ بھی لکھا ہو، قرآن میں تو لکھا ہے ادعونی استجب لکم، میں میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں میں بالکل تمہارے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، پھر وہ کامیاب ہوں گے. ون وے ٹریفک نہیں ہے، دودھ پینے والا مجنو نہیں، اللہ کو رسپانس کرنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کرے گا. تیسری حدیث صحیح مسلم کی، زبردست حدیث
6835، اور یہ موسٹ امپریسو احادیث میں سے ایک ہے جو میں نے آج تک پڑھی ہے. آپ بھی سنیں گے حیران ہو جائیں گے یہ کیسی ڈسکوری ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک صحابی اتنے بیمار ہوئے کہ وہ پرندے کی طرح کمزور ہو گئے، بالکل ہڈیاں ان کے جسم پہ رہ گئیں، گوشت پوشت تقریباً ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے آئے. صحیح مسلم 6835. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو فوراً بھانپ لیا. آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ یہ جو تیری حالت ہو چکی ہے، یہ ایکسٹرا آرڈنری جو تیری سچویشن ہے، تو اللہ سے کیا خاص چیز ایسی مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اے اللہ، جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے مجھے دنیا ہی میں دے لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اور یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ کیا تو طاقت رکھتا ہے اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ تیرے میں ہمت ہے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو دعا کرتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو پھر اس نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل صحت یاب کر دیا، اس کی صحت لوٹ آئی. تو یہ بھی دعا کی ایک برکت ہے کہ انسان اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کروا لیتا ہے جب انسان حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے. اور اس حدیث کے اندر ان فنیٹکس صوفیاء کا بھی رد ہے جو بالکل دنیا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں آخرت کمانے کے لیے آپ کو دنیا کو 3 طلاقیں دینی پڑیں گی. تو ان کا بھی رد آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ سے بھلائی مانگو اور آخرت میں بھی. فنیٹکس نہ بنو. زبردست حدیث. اچھا، ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2139 کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس ٹاپک پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے. لیکن جتنی یہ میں احادیث بتا رہا ہوں یہ دعا کے اس حوالے سے اس کو سپورٹ ضرور کرتی ہے کہ انسان پہ آنے والی تکالیف دعا کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کا ایمان بالخاتمہ، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو ہم دعا کرتے ہیں. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہمیں زندہ رکھنا تو اسلام پہ رکھنا اور موت دینا تو ایمان پر. تو دعا ہم کس لیے مانگتے ہیں؟ اور اس میں بھی آپ دیکھیں صلہ رحمی کرنے سے عمر کا بڑھ جانا اور رزق کا کشادہ ہو جانا، اور پھر اس صحابی کا بیمار کا دعا کی برکت سے ٹھیک ہو جانا، اور الٹی دعا کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وظیفہ تعلیم فرمانے پر ٹھیک ہو جانا. یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے اور اس سے انسان کے حالات بدلتے ہیں. اب آخری حدیث اسی کانٹیکسٹ میں، چوتھی صحیح مسلم میں 7515. یہ بھی زبردست حدیث ہے، اور یہ خصوصاً وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ والی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد اور اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرو. مال سے مراد آپ صرف مال و دولت نہ سمجھیں، اس سے مراد ہے انسان جو ابھی بھی پنجاب کے ہمارے کلچر میں مال مویشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے اس وقت تو لوگوں کا اس کے اوپر ہی گزر بسر، آج بھی اکثریت کا اسی پہ ہی ہے. لوگوں نے اپنی بھینسیں، گائے اور بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تو بعض اوقات کوئی گائے نافرمان ہوتی ہے تو انسان اس کو بدوا دے دیتا ہے. جیسے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی آتا ہے، ایک صحابی نے بھی اونٹ پہ لعنت کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو اپنے مال اور اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. صحیح مسلم 7515. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں دعا کر بیٹھو کہ جو اللہ کے ہاں مقبول گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے. تو یہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولاد کے لیے دعا تو سکھا دی، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. ہماری اولاد میں سب پرہیزگار لوگ ہوں. سورۃ الفرقان میں یہ دعا ہے. ماں باپ کے لیے مانگنی ہے تو وہ سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا تھا. یہ سورہ ابراہیم میں آیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعائیں مانگے، بدعا دینے کی بجائے ایسی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اصلاح کا سبب کرے.
تو یہ جو حدیث تھی، یہ جتنی احادیث ہیں، اس نے جبریہ کا بھی رد کر دیا اور قدریہ کا بھی کر دیا، جو کہتے ہیں تقدیر، قدریہ کہتے ہیں کہ انسان کے سب کچھ اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اور جبریہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روبوٹ کی طرح بس معاذ اللہ استعمال کر رہا ہے، ہم سے برائیاں کرواتا ہے۔ تو یہ بالکل دو ایکسٹریمز ہیں، دونوں کا رد ان احادیث میں الحمدللہ ہو چکا۔ پانچواں ٹاپک، شیطان کا انسان پہ کوئی زور نہیں چل سکتا، وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے۔ اس پہ تو بہت آیات تھی، میں نے صرف 2 مقامات قرآن پاک سے لیے ہیں، کسی کو شوق ہو تو اس پہ تقریباً میری 2 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ مسئلہ نمبر 79 کے نام سے، اللہ، انسان اور شیطان۔ تو آج میں ان میں سے ہی 2 ریفرنسز صرف یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ آپ کے پیج پہ ریفرنس نمبر 23 ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھنا شیطان تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما، اور ان کا لباس جو جنتی لباس تھا اس کی پاداش میں اتروا لیا گیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھل جائیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کے لشکر بھی تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، اس جگہ سے جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطان کو دوست بنا دیا ہے، پشت بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو خود ایمان نہیں لے کر آتے، جو خود حق کو قبول نہیں کرتے، پھر شیطان ہی ان کا ساتھی بنے گا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 100 میں آیا کہ شیاطین جو ہیں وہ رب سے شرک کرنے والوں پر اترتے ہیں۔ جو رب کے صحیح بندے ہیں ان کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔ سورہ زخرف میں آیا کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان مسلط کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ سمجھ لیں ڈیوائن ایک ڈیسیژن ہے کہ کوئی یہ کام کرے گا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جس طرح، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مورل لاز ہے۔ جیسے پیاس پانی سے بجھتی ہے، اس طریقے سے بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے رولز بنائے ہیں، جو یہ حرکت کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں جناب اگلا ریفرنس، جو اس چیز کو کل کرے گا جو پبلک میں اکثر نے لیم ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ جناب شیطان نے یہ کروا دیا تو شیطان نے وہ کروا دیا، شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے وہ کروا دیا، اور شیطان کا انسان پہ کوئی زور ہے۔ کوئی زور نہیں ہے بھائی۔ آج تک ہمارے آباء و اجداد میں کبھی یہ بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی شخص مسجد کی طرف جا رہا ہو اور شیطان سامنے آ جائے، آج میں تمہیں مسیت ہی نہیں وڑن دینا۔ کبھی ہوا ایسے؟ کبھی کسی نے سنا ہو کوئی ضعیف روایت، کوئی ضعیف واقعہ، اپنے ماں باپ کے جھوٹے قصے کہانی جو چلتے آ رہے ہیں ان میں کوئی دکھا دیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زور ہی نہیں دیا، اور نہ یہ ہوگا کہ اذان ہو تو آپ کے قدم خود بخود مسجد کی طرف چل پڑیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کی طرف نہ جائیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں، نہیں، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کریں۔ شیطان ٹینجیبل زور نہیں، صرف دعوت دیتا ہے، اور شیطان جتنی دعوت دے رہا ہے نا اس سے زیادہ دعوت تو نیکوکار لوگ دے رہے ہیں۔ کتنی اذانوں میں دعوت ہو رہی ہے، اور یہ دعوت بھی اس کی جسٹ بڑی کمزور سی، شیطان کو اللہ تعالیٰ کا اس کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ آج گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے گا، پہلی صف والے کو 1,00,000 روپیہ فی نماز، دوسری صف والے کو 50,000 اور تیسری صف والے کو 25,000، تو دنیا کے سارے شیطان مل کے نا دنیا کے سب سے بڑے گناہگار شخص کو بھی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ کیوں؟ دنیا کا نفع نقد اسے نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان خود یہ ول کرتا، اپنی ول سے ڈیسیژن لیتا ہے نا، اور یہ انسان کے پاس سب سے بڑی قوت ہے۔ اور یہ میں نے جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کی سپورٹ ان آیات سے ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اور 23، قیامت کے دن کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا انسان سے جبکہ فیصلہ ہو چکے گا جنتیوں کا جنت کے لیے، دوزخیوں کا دوزخ کے لیے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اے انسانوں، وہ تو بڑا سچا وعدہ تھا، وہ اس نے پورا بھی کر دیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا آج میں اس
کی مخالفت کرتا ہوں، میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا. یہ وعدہ کیا کیا تھا؟ کسی گنہگار آدمی سے آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے شیطان سامنے ملا اور کو وعدہ کیا ہو میں تمہیں بچا لوں گا قیامت والے دن؟ نہیں. یہ وعدہ کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ شیطان اس طرح کے جھوٹے وعدے دلواتا ہے. اور یار اللہ تعالیٰ کو تیری نمازیں چاہیے، کوئی فرشتے تھوڑے ہیں. اس قسم کے جو یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف، یہ اس کے جھوٹے وعدے ہیں. ورنہ کوئی بیوقوف ہے کہ شیطان سامنے آ کے کہے کہ جی میں شیطان ہوں اور میں انشاءاللہ قیامت دن تجھے بچا لوں گا، تو میرا خیال ہے کوئی بیوقوف آدمی بھی اس کی بات نہیں مانے گا. آپ مان سکتے ہیں؟ یہ کیا وعدے؟ وہ انسان کو جو امیدیں دلاتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا ہے. تو انسان اس طرح کے جھوٹے سہارے لے کر، جو سورۃ البقرہ میں آیا تلک امانیہم، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں. جس نے بھی برا مال کیا ہم اسے ضرور پکڑیں گے اس حوالے سے. مسئلہ نمبر 18 ہے میرا، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان. اللہ کی رحمت بہت بڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی جگہ، لیکن اس کے بھی پروٹوکولز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بندہ نافرمانی پر اتر آئے اور اللہ تعالیٰ کا باغی بن جائے اور پھر وہ اللہ سے یہ امید رکھے. ایسا نہیں. ورنہ تو انبیاء کرام علیہ السلام اور اس کتاب کے کیا وعدے جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں کے ساتھ یہ کرے گا، نافرمانوں کے ساتھ یہ. اللہ کی رحمت اور شفاعت کی ضرورت نیکوکار کو بھی ہے، جو کوشش کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، پھر بھی پرفیکشن کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس ہماری کمزوری کی کمپنسیشن اللہ کی رحمت اور شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی. انشاءاللہ میں اگلی دفعہ اس پہ آیات بھی ڈسکس کروں گا. تو میں تو اختلاف کرتا ہوں، وما کان لی علیکم من سلطان، اور دیکھ میرے لیے کوئی ایسا اختیار نہیں تھا کہ میں تجھ پر کوئی زور رکھتا، کوئی میرا سلطان نہیں تھا تیرے پر، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں صرف تجھے دعوت دیتا تھا. اب دیکھیں شیطان خود ادھر کہہ دے گا کہ میں نے کوئی زور نہیں چلایا تیرے اوپر، اور یہاں پہ پتہ ہے کہ شیطان کا کوئی زور نہیں ہے، فزیکلی تو کوئی زور نہیں ہے اس کا. میں نے تو صرف تجھے دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، دیکھو آج مجھے ملامت مت کرو، اپنی جانوں کو خود ملامت کرو، تم نے خود یہ دوزخ کمائی ہے. ما انا بمصرخکم، دیکھو آج میں تمہاری فریاد نہیں سن سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری کوئی فریاد سن سکتے ہو، کیونکہ اس دن تو اللہ کی بادشاہت ہے نا جی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، دنیا میں تو اللہ نے چھٹی دی ہوئی، اس دن بادشاہ اللہ. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس معاملے میں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے. اللہ کا شریک کون ٹھہراتا ہے؟ وہ بڑا چھوٹا سا ایک طبقہ ہے سیٹنزم والا جو شیطان کی پوجا کرتا ہے. وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے پر شریک شیطان کو ٹھہرانا، یعنی اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنا اور اس کی مخالفت میں کوئی عمل اختیار کرنا، یہ ہے شیطان کو شریک ٹھہرانا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور سائملٹینیس کنٹراسٹ، اور داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے وہ جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، باغات میں تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا باذن ربہم، وہ اس میں رہیں گے اپنے رب کے اذن سے، اس کی اجازت سے. تحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کی گریٹنگز، آداب کیا ہوں گے؟ سلام سلام. یہاں دنیا میں بھی آپ دیکھیں السلام علیکم السلام علیکم، کیا پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی، اور یہ دعا قرآن میں تعلیم فرمائی کی ہے. سورہ نور کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے کو ملتا ہے السلام علیکم، یعنی پہلے اس پہ تم پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی سلامتی کے ساتھ. یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے شر نہ بنے، ایک انسان دوسرے کے لیے شر نہ بنے، سلامتی سلامتی سے بات شروع ہوتی ہے. تو جنت میں بھی سلام سلام ہوگا. ٹاپک نمبر 6. ہاں جی، اب کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں. انسان خود ہی حق اور باطل کو اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طرح کرتا. ریفرنس نمبر 25 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 9 تا 13. فذکر ان نفعت الذکریٰ،
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. فائدہ دیتا ہے، اگر نہ دیتا ہو تو نصیحت کا فائدہ کیا؟ نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے. اس میں بھی جبریہ کا رد آیا جو کہتے ہیں نہیں نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو کے رہنا ہے. نہیں، نصیحت کرنا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ دیتا ہے، لیکن سیذکر من یخشی، آپ اس کو نصیحت کیجئے جو واقعی ڈرتا ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھ لیں کہ جو شخص سویا ہوا ہے نا، اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں کیونکہ وہ سویا ہوا ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے، مکرا بنا ہوا ہے جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو اٹھا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو مکرے ہیں نا، ان کو تو نصیحت فائدہ نہیں دے گی، لیکن جو بیچارے سوئے ہوئے غافل ہیں آپ ان کو نصیحت کریں، فائدہ دے گا. سیذکر من یخشی، جو ڈرے. کیا ڈرے؟ کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان کے لیے جو واقعی ڈر جائیں. یہ متقی سے مراد کہ وہ داڑھی پکڑی نمازی نہیں، اگر اس کے لیے ہدایت ہے تو عام آدمی بیچارہ کدھر جائے گا. ھدی للمتقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا ہوا ہے. ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ڈر جائیں کہ ہماری یہ شخصیت کسی کے بنانے سے بنی ہے، ہم خود نہیں بنے، ہمیں کسی نے بنایا ہماری مرضی کے بغیر، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ہدایت. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو چھوڑ دیں جو شقی ہے، بدبخت، جو حق قبول نہیں کرنا چاہتا. اور وہ پچھلی دفعہ آ چکا کہ وہ بدبخت کون ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں نے بتائی تھی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو کوئی ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. جو خود ہی کتاب کو چھوڑ دے گا وہ بدبخت ہو جائے گا. بدبخت سے مراد یہ نہیں کہ نصیبوں میں لکھا گیا، نہ 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 نہ، خود اپنے لیے بدبختی کمائے. الذی یصلی النار الکبریٰ، ایسے کو تو ہم پیش کریں گے اس بڑی آگ پہ. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہاں پر اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ زندہ ہوگا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں. اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ کاش موت میرا فیصلہ تمام کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی. اور یہ کتنی تکلیف ہے کہ انسان پہ تکلیف بھی ہو اور موت نہ آئے. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں پر زندہ ہوگا اور نہ وہ مردہ، نہ زندوں میں نہ مردوں. اللہ اکبر. اس حوالے سے میری یہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر 64، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپس. ہر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے خود. ریفرنس نمبر 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 45، آخری آیت سورہ قاف کی. نحن اعلم بما یقولون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کافر آپ کو باتیں کرتے ہیں، حق قبول نہیں کرتے اور الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، ہمارے علم میں ہے. وما انت علیہم بجبار، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جبر کرنے والا تو ان پر نہیں بنایا کہ آپ زبردستی نے ہدایت دیں گے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کی دھمکی سے ڈرے. جو واقعی بیچارہ سویا ہوا ہے اس کو تو فائدہ ہوگا، اور جو مکرا ہے اس کے لیے، ابو جہل کے لیے کوئی فائدہ نہیں. ابو الحکم تھا زمانے جاہلیت میں لیکن ابو جہل ہوا. اور کہاں بلال ابشی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو آزاد کروایا. حضرت عمر بھی ان کو سیدنا بلال کہتے تھے. اللہ اکبر. ریفرنس نمبر 27 الزمر آیت نمبر 7، زبردست آیت. یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کراس ریفرنس کے طور پر ڈسکس کی تھی. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، لوگوں اگر اللہ کی ناشکری کرو گے، اس کا انکار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب بے پرواہ سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو مرضی کرتے رہو، خیر ہے، نہیں. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے انکار کو کبھی پسند نہیں کرتا. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے فرما بردار بنو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو یہ اللہ پسند کرتا ہے، ناشکری پسند نہیں کرتا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی جان اٹھانے والی، بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے.
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 147، کراس ریفرنس نمبر 28. ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا لے گا؟ کیا درد ہے اس میں. ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، صلہ دینے والا ہے، علم والا ہے. اللہ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں کہ کسی کو عذاب دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب یہ شکر گزاری کیا ہے؟ ہر عضو کا الگ شکر ہے. ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ سے حرام کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھے. آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ حرام کی طرف نہ بڑھے. زبان کا شکر یہ ہے زبان سے حرام کام نہ ہو. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں سے حرام کام نہ ہو. دل کا شکر یہ ہے کہ حرام کا خیال دل میں نہ آئے. ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے اور اس کی فرما برداری میں لگایا جائے، اس کے تابع فرمان بن جایا جائے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی ان دونوں آیات سے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک جملہ ریپیٹ کیا تھا بار بار، کہ دنیا میں جتنے کام ہیں، جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اختیار والی بنائی ہیں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں یہ اللہ کی اجازت سے تو ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مرضی سے نہیں. مرضی اس کی یہی ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، میں مرضی نہیں میری کہ تم کفر کرو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں. اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرو. کبھی نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئی اور آپ نماز کے لیے نہیں گئے تو آپ کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں. کبھی ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. کھلی چھٹی ہے. اور جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اسی وقت آپ کو جنت دکھا دی جائے، یہ بھی نہیں ہوگا. وہ آخرت میں ہے، غیب کے پردے میں. تو دنیا میں ہر کام جو انسان اور جنات کرتے ہیں اعمال کی حد تک وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت سے. لیکن اللہ کی مرضی اس میں نہیں، ورنہ تو جو زنا کرتا ہے وہ کہے گا جی جو میری تقدیر میں تھا میں نے وہ کر دیا. ہاں اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے، اگر وہ یہ کرتا ہے وہ حالات جو بھی اس پہ آئیں گے وہ کرنا چاہے تو کر لیں. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اسی وقت عذاب پھینک دے، نہیں، ڈیل دے گا اسے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ یہ کرے؟ نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں غنی ضرور ہوں لیکن میں نیکیوں سے خوش ہوتا ہوں اور برائیوں سے ناراض. تو یہ معاملہ بالکل سمجھ لینا چاہیے. ورنہ تو اگر یہ زمین و آسمان کے احساسات ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم میں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو یہ پھٹ پڑتے، لیکن نہیں پھٹتے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف فزیکل لاز کو ایکٹیو رکھا ہے، مورل لاز آخرت میں ایکٹیو ہوں گے. آگے جی وہ سخت ترین آیت جو میں اکثر کہا کرتا تھا، یہ قرآن میں بڑی حیران کن آیت ہے، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک. اتنی حیران کن ہے کہ کس لیول پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے، عقل دنگ ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ شکری کی روش اختیار کی، کفر کیا، قیامت والے دن انہیں ندا دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بیزار ہوتا تھا تم سے جتنا آج تم اپنی جان سے بیزار ہو رہے ہو. اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، جبکہ دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر اختیار کرتے تھے. تم دنیا میں جو یہ کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی جتنی آج تمہیں اپنی جان سے تکلیف ہو رہی ہے. والعیاذ باللہ تعالیٰ. دیکھیں کس لیول کی بات ہے، آپ اندازہ کریں. یہ تو بغیر تمثیل کے میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں جب کبھی بدلہ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، انہیں پتہ لگا بچو جی. تو بغیر تمثیل کے میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی
کہ دیکھو آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا، اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم ناشکری کرتے تھے۔ پھر دوست کی کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے رب ہمارے، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو آج ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اب یہاں سے بھی کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ اللہ اکبر، یعنی 4 فیزز تو نے گزاری کہ اگر کوئی اور فیز ہے تو اب یہاں سے گزار دے، اب ہم صحیح ہو جائیں گے۔ یہ 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم رواح میں پیدا کیا، اس کے بعد انسان کو پہلی وہ موت دے دی ڈورمنٹ پوزیشن میں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا، یہ اس کی پہلی زندگی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ زندگی گزار کے اسے موت آئی، اس کی دوسری موت ہوئی۔ پہلی وہ موت تھی جو ڈورمنٹ پوزیشن میں تھا اور اس سے پیدا ہوا، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وہ دوسری زندگی ہوگی آخرت کی۔ تو انسان کہے گا کہ اے اللہ اتنی فیزز تو نے گزاری ہیں، تو اب کوئی ایک اور فیز بھی ہونا، اس میں جیسے یہاں ہوتے ہیں نا سالانہ پیپروں میں پاس ہو جاؤں، چلو پچھلوں میں فیل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں یہ تو سالانہ ہو چکے بھائی، سالانہ یہی تھے۔ اور وجہ بھی بتا دی، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ اس لیے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا وحدہ، اکیلے اللہ کی طرف، کفرتم، تم کفر کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا تھا پھر کہتے تھے ہاں یہ ہمیں ایمان قبول ہے۔ بھائی شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ وہی اکثر ہوتا ہے، ہم بھی توحید کی بات کہیں کر رہے ہو، کہتے ہیں جی کوئی بزرگاں کا بھی ذکر کرو نا، اور یہاں تک ہمارے ایک بھائی درس دے رہے تو اس کو وہاں پہ ایک بندے نے کہا جی تسی اللہ نو ہی توندے رہندے ہو ہر ٹائم، کوئی بزرگاں کا بھی ذکر کرو، بھلے اعوذ باللہ تعالی۔ جبکہ بزرگ یا انبیاء یا اولیاء یہ خود کس لیے آئے؟ اللہ کی بات کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ کی بات سے چڑ جانا یہ ہے سب سے بڑا جرم، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور جب اور ہستیوں کو شریک کیا جاتا تھا تو تم ایمان لے آتے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جو ہیں وہ بھیچنے لگتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ فالحکم للہ، تو حکم تو اللہ ہی کا ہے، العلی الکبیر، جو کہ بلند و بالا ہے اور بڑائی والا ہے۔ یہ العلی اللہ کا نام ہے، سیدنا علی کا نام ہے علی، اونچا۔ العلی الف لام دی علی ہوگا تو یہ خاص ہو جائے گا، یہ اللہ کا نام علی، العلی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک، یہ بھی زبردست آیات، ریفرنس نمبر 30۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اب یہ ہے کہ انسان خود قیامت والے دن مان لے گا کہ میں نے یہ جرم کیا، یہ میں نے گمراہی خود خریدی تھی۔ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ کاٹے گا اپنے منہ سے پریشانی کے حالوں میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہم کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ ہیں، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ کہے گا ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، دوست نے مجھے مروا دیا۔ وہ کیا دوست؟ یہ دوست مذہبی دوستی ہے جو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ کے بزرگوں کے راستے پہ چلا رہا ہے۔ یہ آگے دیکھ بھی دے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک میرے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا جبکہ الذکر یعنی قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر تو میرے پاس، الذکر اللہ کی یاد، وہ تو میرے پاس کتاب اللہ آ گئی تھی، اس کے آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُذُولًا، اور انسان کو، شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے، لیکن شیطان یہ انسانوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں بھی ہے انسانوں میں بھی ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے، اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ بولے اللہ، یہاں ہمیں بتایا جائے شفاعت ہی کریں گے، شکایت بھی لگے گی، انہی کی لگنی ہے جو قرآن کو چھوڑتے ہیں۔ اور رسول اللہ شکایت کریں گے، اے اللہ
میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا. یہ پیٹھ کے پیچھے ہم اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، مہجورہ چھوڑ دیا تھا، اس سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا. والعیاذ باللہ تعالی. اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 1، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، 2 گھنٹے کی، اسی آیت کے اوپر پیوٹ ہے. ریفرنس نمبر 31 سورۃ الملک، آیت نمبر 7 تا 12. اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور. اللہ اکبر. جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس کی چنگھاڑ کو دور سے ہی سن لیں گے، وہ چنگھاڑ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے دوزخ. ظاہر ہے جی اس دوزخ نے تھوڑا صبر کیا ہے، اللہ کے مجرموں کو ہزاروں سال دیکھا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، تو وہ کہے گی اللہ لا حل من مزید، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ اور ڈال مجرم. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غضب سے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کبھی کسی فوج کو، کسی گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا فرشتہ اس کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، وہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہو؟ بل تم ادھر پہنچ گئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے تو ظلم نہیں کیا نا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، کوئی شک نہیں، ہمارے پاس تو ڈر سنانے والا پیغمبر آیا تھا. فکذبنا وقلنا، لیکن ہم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے تجھ پہ نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو نہیں ہے مگر کھلی گمراہی میں. معاذ اللہ، پیغمبروں کا ہم نے انکار کر دیا. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں اپنے وقت کے پیغمبر کی بات غور سے سنی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. تو یہ جبریہ کا پھر رد ہو گیا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. نہیں، اگر ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ بھی اسے انڈورس کر رہا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو پھٹکار ہو ان دوزخیوں پر. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، سائملٹینیس کنٹراسٹ، بے شک وہ لوگ جو کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. یعنی یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اجر ہے، اور دوست کی خود مانیں گے ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور ہم نے بات غور سے نہیں سنی، اسی لیے ہم دوزخ میں پہنچ گئے. اس حوالے سے میری ایک ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 78، صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات. اب حیران ہوں گے، ہمیں تو 3 سوال بتائے گئے، 4 سوال ہیں قبر میں، چوتھا ہی تو بڑا اہم ہے، مولویوں کی موت، چوتھا سوال، لیکن بتاتے نہیں ہیں. وہ اب آپ سن لیں، میں یہاں پر بیان بھی کر دوں کہ یہ کیوں کہا جائے. وہ کہیں گے دوست کی کہ ہم خود اس دوزخ تک پہنچے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم نے دنیا میں عقل استعمال نہیں کی، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا قبر میں 4 سوال. کیسے؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1374 نمبر حدیث ہے کتاب الجنائز چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. اور ابو داؤد میں آتا ہے الذی بعث فیکم، وہ مرد جسے اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر وہاں دکھائی جاتی ہے یا آپ خود آ جاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. مسند امام احمد میں آتا ہے وہ پھر انسان پوچھتا ہے کہ آپ کس مرد کی بات کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کی جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو مومن تو کہتا ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 7 کے نام سے، حاضر و ناظر سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے اس کو ایڈریس کیا. بہرحال صحیح بخاری 1374، جب یہ 3 سوال ہو جاتے ہیں اور منافق ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتا نہیں، مجھے تو کچھ پتا نہیں. اور پھر وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سنا کے سنی، پڑھ پڑھا کے سنی نہیں.
یہ سن سنا کے سن. ہم کہتے ہیں پڑھ پڑھا کے سنی بنو. ہم بھی سنی المنہج ہیں الحمدللہ ایز فار ایز منہج از کنسرن, ادروائز ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو سن نہ ہو جاؤ. میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے ہیں, یہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں, وہ ساڈے بزرگ تین جی کرتے آئے وہ ایک نئی گل آ گئی ہے. حالانکہ بزرگ بھی جاہل سن, آپ بھی جاہل. نہ آپ قرآن حدیث پڑھا نہ بزرگوں نے پڑھا. اور کانفیڈنس لیول دیکھیں, جو جتنا بڑا بے وقوف ہے اتنا ہی اس میں اعتماد ہے. جی اسی تو نہیں سنیا, جس نے پتہ نہیں بہت بڑا لامہ ہے, جس نے پوری زندگی کو دین تے گزاری ہے, جی اسی تو نہیں سنیا. اتنا بڑا جاہل. یہ تو دیکھیں نا, ایک بندہ کی فیلڈ ہی نہیں رہی کبھی, وہ کہتا جی اسی تو نہیں سنیا. تسی کی تو سننا سی, تسی کدے کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے. تو اب یہ وہ دیکھ لیں. تو وہ کہے گا میں جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہا کرتا تھا سن سنا کے. اب فرشتے چوتھا سوال اس سے کریں گے. مولوی کی موت, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی کی موت. فرشتے کہیں گے تو نے خود حق سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. مولوی تو کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. اور قبر میں یہ ہر بندے سے کہا جائے گا تو نے خود کوشش کیوں نہیں کی حق حاصل کرنے کی. جبریہ کا بھی رد ہو گیا, مولویوں کا بھی رد ہو گیا. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسے ایک ہتھوڑا مارا جائے گا. اور ابو داؤد میں آگے حدیث چلتی ہے, وہ ہتھوڑا اس کو پہلی جب مہمان نوازی اس کے سر میں ہتھوڑا مارا جائے گا, اور زمین پہ مٹی کی طرح وہ برابر ہو جائے گا. اور اس کی چیخوں پکار کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنے گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 1374. اس لیے کہ جنوں اور انسان کے لیے غیب کا پردہ ہے. ان کو دکھا دیا جائے تو یقین کریں بندے سیدھے ہو جائیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں نے اللہ سے دعا کی کہ عذاب قبر تمہیں سنوا دیتا, لیکن مجھے یہ خطرہ ہوا اگر تمہیں سنوا دیا گیا تم اپنے مردے دفنانا ہی چھوڑ دو گے. وہ ہوتا اتنے بڑے حضرت صاحب آپ دفنا کے آتے, اور ابھی آپ دروازے پہ بھی نہ قبرستان کے پہنچے دھڑال کی آواز آتی تو سارا پول کھل جاتا. ایک تو پردہ بھی اللہ نے رکھ لیا, اور دوسرا یہ ہے کہ آزمائش میں ڈال دیا, ورنہ یہ دھڑال ہونی تھی. ساری بزرگیاں کھل جاتی. جب بھی کسی بزرگ کا اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرنے کا انتظار کرو, دھڑال سنا گے, پھر پتہ لگا بزرگ ہے کہ نہیں. یہ ہوتا ولیعوذ باللہ تعالی. اچھا, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا. یہ تو تھا منافق. اور مومن کے لیے کیا ہوگا, وہ سنن نبی داؤد میں 4753 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اور مشکات میں 131 نمبر ہے. اس سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ میں مبعوث کیا گیا, ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. وہ سب کچھ سوال دے دے گا. ربی اللہ, دین الاسلام, اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھ لیں کتنی مزے کی بات ہے کہ قبر میں نہ فرقہ پوچھا جانا ہے نہ امام پوچھا جانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے. ورنہ تو سوال ہونا چاہیے تھا تیرا فرقہ کون سا ہے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تیرے بزرگ کون نے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہے. تو یہی بات آپ اس زمین پہ بھی 4 فٹ اندر جانے سے پہلے یہ زمین کے اوپر ہی مان لیں کہ اللہ اور دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اب فرشتے جب تینوں سوال کے جواب صحیح سنیں گے تو ظاہر ہے فرشتوں کے لیے بھی بڑی انٹرسٹ کی بات ہے. وہ کہیں گے, چوتھا سوال کریں گے, اور تجھے کس نے بتایا یہ سوالوں کے جواب, یہ چوتھا سوال تجھے کس نے بتایا. تو پتہ کہ وہ جواب دے گا, میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, میں اس پر ایمان لایا, اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی. تو جس نے اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی وہی تصدیق کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی کی موت ہے یہ چوتھا سوال قبر کا. مولوی تو کتاب پڑھنے نہیں دیتا, کہتا ہے ڈائریکٹ نہ پڑھو. حالانکہ اس کو پوچھو تو نے کبھی انڈائریکٹ تو نے اپنی زندگی میں پڑھی ہے کبھی کتاب, تجھے بھی توفیق نہیں کبھی ملی. تو اب مجھے بتائیں یہ مولوی سے صرف سوال ہونے ہیں, ہر بندے سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی قبر میں سوال ہونا ہے جو مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے. تو پھر ہر بندے کو اللہ نے اتنی کیپیبلٹی تو دی ہے کہ وہ حق بات کو حاصل کر سکے. اب یہ تو نہیں ہوگے گا آگے, اچھا مجھے بتائیں وہ قبر میں اس کو تو یہ کہنا چاہیے یا اللہ میں تے ان پڑھ سا مونو بخش دے, یہ کہے گا نہیں. اچھا جواب اس کا مطلب کون دے گا, جس نے دنیا میں کتاب پڑھی ہوگی. جس نے نہیں پڑھی ہوگی تو تھوڑا ہوگا, یا پڑھی ہوگی اور پڑھنے سے روکا ہوگا اس کے لیے بھی تھوڑا ہوگا. اور ادھر جس نے پڑھی ہوگی, اس پہ عمل کیا ہوگا, تصدیق کی ہوگی, تو اس کو پھر جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا. لہٰذا یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی کا کہنا کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, اس کو الٹ کر لیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو تو گمراہی سے بچ جاؤ گے. آج کا آخری ٹاپک نمبر 7, انشاءاللہ آخری ٹاپک جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے, وہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے.
اور وہ ایک ہی ٹاپک جو ہے وہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹے میں کور ہوگا. یہ اب آخری ٹاپک سیکنڈ لاسٹ اور آج کا آخری ٹاپک نمبر 7. اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے. یعنی کوئی خود ہی گمراہی کمانا چاہتا ہے, کوئی خود ہی جو ہے وہ ساکٹ میں 2 انگلیاں دینا چاہتا ہے, تو اسے کرنٹ تو لگے گی. یہ وہ آیات ہیں جن سے غلط رزلٹ جبریہ نے نکالا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ آیات ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. حالانکہ ان آیات کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ وہ پڑھتے ہیں. یہ بالکل اہل سنت کے منہج کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے گمراہی نہ خرید لے. ریفرنس نمبر 32 سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 اور 27, جو بچپن سے ہمیں پڑھا کے مولوی قرآن سے دور کرتا ہے. جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, قرآن پڑھ کے ہدایت بھی حاصل کر لیتے ہیں. توبہ توبہ. آپ کسی غیر مسلم کو کہیں کہ یہ کتاب آپ کو گمراہ کر دے گی, وہ کہے گا جی اپنے گول ہی رکھو انہوں, کہے گا کہ نہیں؟ استغفر اللہ. اس کو تو اللہ کہہ رہا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے, اور ہدایت کے بھی روشن اس میں نشانیاں ہیں, روشن دلائل ہیں, اور یہ الفرقان ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور صحیح بخاری میں آیا محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان, اور یہ فائنل ٹیسٹمنٹ بھی الفرقان. جو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات اور انجیل میں کون سی بات حق ہے اور کون سی باطل, اس کے اوپر یہ فرقان ہے, مہیمن ہے, نگران ہے یہ کتاب, کیونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے اور یہ محفوظ ہے. اب یہ آ جائے آیت جس کا غلط یہ مفہوم بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ میں اسے کھول کر بیان کرتا ہوں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شرم نہیں ہے مثال بیان کرنے میں, چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کوئی حقیر تر مثال ہو. وہ یہ کافر اعتراض کرتے تھے, سورۃ العنکبوت نازل ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی, تو کہنے لگے جی یہ اتنی بڑی کتاب ہے, اس میں مکڑی کا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی اس بارے میں آر نہیں ہے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کا ذکر کرے. کیوں؟ اللہ نے علمیت نہیں جھاڑنی بلکہ بات سمجھانی ہے, یہ ہے مقصد. ورنہ تو یہ کتاب دنیا کی مشکل ترین کتاب ہوتی, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ 4 دفعہ کم از کم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا, تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کتاب بڑی آسان کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس معاملے میں حیا نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر شے کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. اور جو ماننے والے ہیں بات, وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, یہ کتاب سچی ہے, پرپز فل ہے, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جو نہ ماننے والے ہیں, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کیوں کرتا ہے, اللہ کو کیا ملتا ہے یہ مثالیں بیان کر کے؟ یہ کس کی نشانی ہے جو انہیں نہیں ماننا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دینا چاہتا ہے. مراد کیا کہ جو نہ مانے وہ گمراہ ہو جائے. ظاہر سبب تو بنا نا, یعنی قرآن نازل ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو جو مانے گا وہ ہدایت پہ, جو نہیں مانے گا گمراہ ہوگا. تو ذریعہ تو ظاہر ہے وہ بنے. آپ کو یہ کہے گا کہ نبی نے گمراہ کر دیا لوگوں کو؟ نہیں, یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی, ہاں اس لیے کی کہ تم نہ مانو گمراہ ہو جاؤ, اور جو مانے وہ ہدایت پہ آ جائے. تو یہ ہے اس کا معنی, نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے. یہ ٹونٹ کے طور پہ, تانے کے طور پر بات ہے. اور ساتھ یہ ہے وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو خود ہی فاسق ہو, جو بات نہ ماننے والا ہو. تو وہ کون ہوں گے لوگ جو قرآن و حدیث پڑھنے نہیں دیں گے؟ یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی وہ سورہ جمعہ میں آیا کہ علماء کی وہ ان لوگوں کی مثال جو بڑے بڑے جو علم والے بنتے ہیں, علم کی باتیں کرتے ہیں, تو جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. اور بھائی وہ تو علماء یہود کی مثال دی گئی کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی, تو گدھا کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کی مثال دی کہ کتابیں ان کے پاس تھیں, انہوں نے پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کیا. جنہوں نے عمل کیا عبداللہ بن سلام وہ تو صحابی بن گئے, ان کو تو نہیں اللہ نے گدھا کہا. گدھا ان کو کہا جو کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے. تو یہ آج کی اکثر علماء کا یہی حال ہے, ان کے شوکیس میں بخاری پڑھی ہوئی ہے, مسلم پڑھی ہے, وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے کہ اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے.
اور جو بیچارہ شوکیس سے نکال کے پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں دیکھا کتاب پڑھ کے گمراہ ہو گیا. اللہ نے کہا جو کتابوں میں کچھ دین نہیں ہے وہ گدھے کی مثال. اور گدھے تو یہ ہیں لوگ جنہوں نے کتابیں لادی ہوئی اپنے اوپر پڑھتے نہیں ہیں. سمجھے آپ؟ یہ ان کی مثال ہے اور علماء یہود کی مثال ہے. اور بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی قدم بقدم بالش بر بالش, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو یہ لوگ بھی داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگ سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ وہی علماء یہود کی خرابی یہاں بھی ہمارے علماء میں بھی آئی کہ جو کتاب پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں گدھے کی مثال ہے. گدھے کی مثال تو وہ ہے کہ گدھے کے اوپر لاد دی کتاب تو وہ پڑھتا ہی نہیں ہے, جو پڑھتا ہے وہ گدھے کی مثال تو نہیں. یہ اصل میں یہ شوکیس جنہوں نے سجائے ہوئے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں, یہ گدھے کی مثال ہے. اور یہ ہوتے ہیں گمراہ. پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. یہ کتاب تو کتاب ہدایت ہے, ورنہ کسی غیر مسلم کو یہ بات بتائی ہو کہے گا جی کول ہی رکھو, اگر یہ گمراہ کر دیے تو میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں. یہ تو کتاب سراپا ہدایت ہے. تو اب بتایا گیا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اس سے گمراہ تو نہیں ہوتے مگر وہ جو خود فاسق و فاجر ہیں, جو حق بات قبول نہیں کرنا چاہتے. جو سویا ہوا ہے وہ تو جاگ جائے گا یہ کتاب پڑھ کے, اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے مکرا بن کے, اس کی تو نیت ہی نہیں اٹھنے کی, وہ تو پہلے ہی اٹھا ہوا ہے, اٹھنا چاہتا ہی نہیں ہے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اور ان کی نشانی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور پھر توڑ دیا. کون سا عہد؟ جو ہماری روحوں سے لیا. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172, الست بربکم قالوا بلا, ہماری روحوں نے کہا تھا, ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے جو انہوں نے توڑ دی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور وہ قطع کر دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بجائے وہ قطع رحمی کرتے ہیں صلہ رحمی کی بجائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی ہیں خسارہ پانے والے. یہ بتا دیا کہ کون لوگ گمراہ ہوں گے. اور یہ دیکھ لیں یہ اکثر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا عموماً وہی حقوق العباد میں کمزور ہوتے ہیں, قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں. داڑھی رکھی ہوئی ہے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, بھائی برا اس کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا, ادھر نمازیں ساری فارغ ہیں ان کی. اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و دولت نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا, نماز روزہ حج زکوٰۃ, بڑی بڑی نیکیاں لے کر آیا قیامت والے دن, لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا, تو کسی کو مارا, تو کسی کا خون بہایا, یہ سارے حقوق العباد مس کیے اس نے. تو وہ جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہمیں بدلہ دے. تو اس کی نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے سارے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے, حتیٰ کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. اور ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے حق لینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب جنہوں نے حق لینا ہے ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. بولے اعوذ باللہ, اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے میری امت کا مفلس. صحیح مسلم میں حدیث ہے. بولے اعوذ باللہ. تو یہ حقوق العباد کو توڑنے والے لوگ یہی اکثر اسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے کثیر جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, یعنی اکثر نے دوزخ میں ہی جانا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ اللہ نے خود نہیں. لَهُمْ قَلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, اللہ نے ان کو دل تو دیے تھے, سوچنے کی صلاحیت تو دی تھی, عقل تو دی تھی, لیکن وہ اس سے سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ, ان کو اللہ نے آنکھیں تو دی تھی, لا یبصرون بہا, لیکن انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھی نہیں ہے, حق کو قبول ہی نہیں کیا. وَلَهُمْ آذَانٌ, ان کو ہم نے جو ہے وہ کان تو دیے تھے, لا یسمعون بہا, لیکن انہوں نے اپنے کانوں کو استعمال ہی نہیں کیا حق بات سننے کے لیے, جو پہلے ہم سن چکے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور بات سن لی ہوتی تو آج دوزخ میں نہ ہوتے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو خود نہیں. اولئک کالانعام, یہ تو ہیں چوپائے, یہ ہے جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی, آنکھ بھی, کان بھی, لیکن انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. بل ہم اضل, بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اولئک هم الغافلون, اور یہی ہیں اصل میں غفلت والے. اکثر جو دیندار لوگ ہیں ان کو یہ جو دنیا دار قسم کے لوگ کہتے ہیں چڈون ہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں دنیا دا, غافل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اصل میں تو غافل یہ ہیں جو اپنی آخرت سے غافل ہوئے ہیں.
یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 تھی. ریفرنس نمبر 34 اگلا سورۃ الانعام آیت نمبر 110 اور 111. یہ جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کو کیوں نہیں بات سمجھ آتی؟ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث نہیں پڑھا. یہ اس کا جواب ہے خطرناک ترین اس حوالے سے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے دلوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں کو بھی ہم گمراہ کر دیتے ہیں. کن کو؟ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جبکہ وہ نہیں مانتے جبکہ پہلی دفعہ حق کھل کے ان کے سامنے آیا. جب انہوں نے حق سمجھنے کے باوجود حق سے اناد کیا، اب اللہ کی ڈیوائن مہر لگ گئی، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے جلال آ گیا کہ ان کو حق واضح بھی. ان کی مثال علماء یہود تھے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہا کرتے تھے پیغمبر آخر الزمان کا وقت آ چکا ہے، ان کی یہ نشانی ہے. جب آ گئے تو سب سے پہلے وہ منکر بنے اور ایمان بھی لائے تو منافقانہ، سوائے چند ایک لوگوں کے. 10 یہودی بھی نہیں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے، اس سے کم تھے. حالانکہ پہلے اپنی پبلک کو بتایا کرتے تھے، اور وہی ہدایت انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے ہدایت کا سبب بن گئی، اور خود یہودیوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق قبول کرنے سے ہم دل ان کے الٹ دیں گے، وہ ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی، جس کو کہتے ہیں نا گیئر الٹا لگ جائے گا ان کا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. جیسا کہ انہوں نے پہلی دفعہ حق قبول نہیں کیا. اب پہلی دفعہ جس نے بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ پڑھ لیا، پھر وہ بابوں کے پیچھے لگ گیا، تو ظاہر اس کو تو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر جان بوجھ کے اس نے حق سے اناد کیا. وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ایسے لوگوں کو گمراہی میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں مرضی بھٹکتے پھریں، ہم ان کے کوئی پشت پناہ نہیں رہتے. اور حال یہ ہو جاتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، 8واں پارہ شروع یہیں سے ہوتا ہے. اور بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حق ہے قبول کر لو، ہم تو مر کے جا چکے، ہمارے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے، قبول کر لو حق. اس کے بعد کو بچ سکتا ہے؟ حق قبول کرے گا، لیکن سنے نا نہیں کریں گے قبول. مردے بھی ان سے کلام کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، اور تمام مردے جمع کر دیے جائیں، تمام وہ باتیں ان کے سامنے جمع کر دی جائیں جو اس سے پہلے یہ جان بوجھ کر جھٹلایا کرتے تھے، ان کے سامنے لے آئی جائیں. مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ مہر لگ گئی. اب یہ مہر جو اللہ کی طرف سے لگی ہے یہ اللہ ہی اتار سکتا ہے. الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر یہ کہ اگر اللہ ہی چاہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے کہ وہ مہر جو ہے اس کو صاف کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ نیرے جاہل ہی ہے، اپنی عقل استعمال ہی نہیں کرتے. وہی بات کہ سوتے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو مکرہ بن کے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، اس کو آپ نہیں جگا سکتے. تو اب یہ پتہ چلا اتنے بڑے بڑے علماء وہ اصل میں پڑھ کے حق قبول نہیں کرتے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر ان کو کہاں سے پی ایچ ڈیز کو سمجھ آئے. وہ گمراہی تو انہوں نے خود کمائی ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. ریفرنس نمبر 35 سورۃ الانفال آیت نمبر 53. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی کسی بھی قوم سے نعمت نہیں چھینتا، ان کی حالت نہیں بدلتا. انعمها، جو اللہ نے ان پر نعمت کی ہوتی ہے، علی قوم، کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اعمال ایسے نہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت چھین لے، ان کی حالت کو بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. اس سے بھی پتہ چلا، اس میں بھی جبریہ کا رد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی سے نعمت نہیں چھینتے جب تک کہ وہ خود ناشکری کر کے اپنی نعمت نہ گوا لے. اور اسی کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. وہ بھی بات درست ہے. ویسے یہ ہے تعویل خاص میں تو یہ بات ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ کسی سے چھینتا نہیں جب تک کہ وہ خود وہ اپنے اعمال کے ذریعے اس نعمت کو ضائع نہ کرتے. اور اس کی الٹ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کوئی خود شخص اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر یہ 53 تھی. سورۃ الانفال کی آیت نمبر اگلی ہے 24 اور 25، ریفرنس نمبر 36. آج کی
सेकंड लास्ट आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बड़ी सख्त आयत है। ए ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, फौरन कबूल कर लिया करो अल्लाह और उसके रसूल की बात को। आए बाएं शाए ना करा करो। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग पागल थे, उनको नहीं पता चला बुखारी मुस्लिम में नमाज का क्या तरीका लिखा हुआ है, उनको नहीं पता था ये शिरक है, ये तौहीद है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये नहीं है। ये काम ना किया करो, अल्लाह और उसके रसूल, किसी बुजुर्ग का जिक्र नहीं आया, अल्लाह और उसके रसूल की बात, किताबुल्लाह। आज अल्लाह और उसका रसूल एज एन इंस्टीट्यूशन है हमारे सामने, किताबुल्लाह और सुन्नत की फॉर्म में, जो सहीहुल इस्नाद हदीस से ड्राइव्ड हो। ऐमान वालो, फौरन लब्बैक कहा करो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर, इदा दआकुम, जब तुम्हें पुकारा जाए, लिमा युहयीकुम, और वो तो इसलिए किताब और सुन्नत आज के एतबार से तुम्हें इसलिए अल्लाह और उसका रसूल पुकार है ताकि तुम्हें जिंदगी दे दें। असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, वो तो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुला रहे हैं। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बी, कि अल्लाह ताला खुद हायल हो जाता है इंसान और उसके दिल के दरमियान, कि उसे बात समझना है। ये है वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, कुछ समझ नहीं आती। डर जाओ, बेशक अल्लाह ताला हायल हो जाता है आदमी और उसके दिल के इरादे के दरमियान। अब दिल इरादा करे भी तब भी हक कबूल ना कर सके अल्लाह है। ये कुरान पाक की सख्त तरीन भाइयों आयत है, डर जाने वाला। और ये कदरिया का भी रद्द हो गया और जबरिया का भी रद्द हो गया कि इंसान अपने बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला का फतवा अपने ऊपर लगवा लेता है। अल्लाह ताला मानता है डर जाओ, अल्लाह रसूल की बात नहीं मानोगे फिर हम बात समझ नहीं आने देंगे। ये है वो बात। इतने बड़े बड़े उलमा को बात क्यों नहीं समझ आती? जब अल्लाह उनकी और उनकी अकल के दरमियान हायल हो जाए तो फिर कौन दुनिया का मौलवी उनको हिदायत दे सकता है? मैं यहदी अल्लाह, जो मैंने वो खुतबा पढ़ता हूं, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह ही गुमराह कर दे उससे कोई हिदायत। लेकिन अल्लाह ताला जबरदस्ती गुमराह नहीं करता। जबरिया का कॉन्सेप्ट गलत है। इंसान खुद गुमराही कमाता है जब अल्लाह और उसके रसूल की बात नहीं सुनता, तो उसके ऊपर ये अल्लाह हायल हो जाता है। वह अन्नहु इलैहि तुहशरून, और बेशक तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है, उसी के पास जमा होना है। वत्तकू, और डर जाओ, फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा, उस फितने और आजमाइश से डर जाओ कि जब अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई आजमाइश या अजाब आ गया तो खास लोगों को नहीं पकड़ेगा। वालमू मिनकुम खासा, यानी सब पर आएगा। यानी अगर आप नेकी की दावत छोड़ देंगे, जो जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अगर तुम नेकी की दावत देना छोड़ दोगे और बुराई से रोकना छोड़ दोगे, फिर सब पर ही अल्लाह का अजाब आएगा। दुनिया में तो ये होगा, आखिरत का मामला अलग। यानी दुनिया में अल्लाह नहीं करेगा कि नेकों को बचा ले, नहीं, जो अगर वो नेकी खुद ही करते हैं, लोगों को नहीं कहते, तो अल्लाह ताला सब पर ही अजाब भेजेगा। इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में मेरी गुफ्तगू भी है, मसला नंबर 24 के नाम से, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की जो है उस हवाले से गुफ्तगू। तो यार डर जाओ उस फितने से कि जब अल्लाह की तरफ से आया तो वो खास लोगों पर नहीं बल्कि सब पर आएगा। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये भी जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना बाद इसके कि तूने हमें हदायत अता फरमाई, और बेशक अपनी तू रहमत अता फरमाने वाला है, अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। ये सूरह आल इमरान में दुआ भी सिखाई गई है इस हवाले से। अब आखिरी आयत आज की 37 नंबर रेफरेंस सूरतुल अराफ आयत नंबर 146, ये है जिसको मैं कहता हूं कि जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह कर दे उसके अमाल के सबब, तो उसका गेर उल्टा लग जाता है। फिर उससे हक की बात जो है उससे नफरत हो जाती है, और जो बुराई की बात है वो उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती है। यानी गेयर उल्टा लग जाए तो आप जब एक्सीलेटर पे पांव रखेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, जितने जोर से पांव रखेंगे उतनी पीछे जाएगी, तो गेयर उल्टा लग गया। ये है वो सख्त तरीन आयत सूरतुल आराफ आयत नंबर 146। सअस्रिफु अन आयाति यल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दि बिगैरिल हक, हम फेर देते हैं अपनी आयात से उन लोगों को जो तकब्बुर करते हैं जमीन में ना हक। और तकब्बुर की डेफिनेशन क्या है?
قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 265 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اچھا لباس پہنے اور اچھی جوتیاں استعمال کریں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو، یعنی حق پتہ چل گیا اور اس کو تم نہ قبول کرو، یہ ہے تکبر۔ اکڑ ہے نا جی، ایک بندے کو بتایا جائے یہ کتاب اللہ میں لکھا ہے، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، اور کہ نہیں میرے بزرگ یہ کرتے ہیں، ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں، تو یہ تکبر ہے نا، اکڑ ہے نا، ورنہ تو فوراً کہ سمیعنا وأطعنا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور عمل کیا۔ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھا دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق سے اناد کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اچھا لباس ضرور پہنے لیکن دوسروں سے نفرت نہ کریں، ان کو اس طرح حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو ہم ان کو اپنی آیات سے ہی پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آیات بھی ان کو سمجھ نہیں آئیں گی جو نہ حق تکبر کرتے ہیں، یعنی خود حق قبول نہیں کرتے وہ۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ قبول کریں، کیونکہ اللہ ہی نے جب گمراہ کر دیا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، لیکن جان بوجھ کر گمراہ نہیں کیا، جبریہ والا نظریہ نہیں، اپنے اعمال کے سبب۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور یہ حال ہو جاتا ہے ان کا کہ جب یہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ نہیں ٹھیک، گیئر جو الٹا لگا ہوا ہے۔ جب وہ ہدایت رشد کا راستہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا خطرناک راستہ ہے، اس پہ نہیں جانا۔ وہ اپنی طرف سے صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بات، لیکن وہ اصل میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کے ساتھ معاملہ کر، جیسے آپ کالا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز یا وہ کالی نظر آئے گی، ایسی ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب کبھی کوئی بغاوت کا راستہ دیکھتے ہیں یتخذوہ سبیلا، تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں، یعنی جو پٹھا راستہ ہے نا جڑا انہوں نے سیدھا نظر آتا ہے، سیدھا پٹھا نظر آتا ہے۔ توبہ والعیاذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، یہ اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وکانوا عنہا غافلین، اور اپنی پوری زندگی غفلت میں گزار دی۔ یعنی اللہ نے کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے کسی مقصد کے لیے، انہوں نے کہا جناب یہ جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، والعیاذ باللہ تعالی، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، حرام خور ہیں، بے ایمان ہیں، بے نمازی ہیں، کچھ بھی ہیں، یا اللہ اسی بندے دا پتر کوئی نہیں پڑھنا، سانو اس طرح ہی قبول کر لے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہم نے نہیں نبھانی، بس اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں پر میں آخر میں ایک حدیث بتا دوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے امت کی تعلیم کے لیے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6750، یہ کتاب القدر تقدیر والے چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اتنا ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم 6750، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے ان کو یہاں پلٹ دے چاہے وہاں پلٹ دے، والعیاذ باللہ تعالی، یعنی چاہے انسان کو ہدایت دے دے یا گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی وہ کس وجہ سے آپ نے پورا قرآن کا مقدمہ سنا، یہ جبریہ والا نظریہ نہیں کہ اللہ زبردستی گمراہ کرتا ہے، نہیں، ڈرتے رہو اس معاملے سے، کوئی ایسا عمل نہ ہو۔ 2 انگلیوں میں ہے، چاہے یہاں پلٹ دے چاہے وہاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم مصرف القلوب، اللہم مصرف القلوب، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا بھی یاد رکھیں، یا قرآن پاک کی وہ دعا تو زبردست ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہم مصرف القلوب، صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.